الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ تحریم کی ایک مشہور آیت جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو، کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ اور اس آگ کا ایندھن، جیسا کہ ہم دنیا میں چولہے کے اندر لکڑیاں ڈالتے ہیں، راکیل وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ قرآن مجید نے اپنی ذات کے لیے اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ دار، ان تمام لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری ہر کسی کو دی ہے۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی کو اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ جہنم، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ انسان دنیا میں کھانے اور پینے، ان دو لذتوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے۔ کھانا اسے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اور پانی بہتر سے بہتر ہو تاکہ اس کی پیاس کو بجھا سکے۔ بور کا پانی ہے، آپ پئیں گے پیاس نہیں بجھتی ہے۔ آپ 1 لیٹر پی جائیں، آپ کی پیاس نہیں بجھنے والی ہے۔ آپ کو پانی بہتر چاہیے، آپ کو کھانا بہتر چاہیے، جبکہ یہ دونوں چیزیں جو انسان کی طلب ہوتی ہے، خاص طور کے پر ان دونوں خواہشوں کو ماننے کے لیے جہنم میں انتہائی شدید کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اتنا گرم پانی دیا جائے گا کہ جیسے ہی پئیں گے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سوچیو پانی کتنا شدید کھولتا ہوا گرم ہوگا۔ کھانے کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ جہنمیوں کا کھانا توہڑ کا درخت ہوگا، کانٹوں سے بھرا ہوا، وہ اس کو نگلنا چاہیں گے نگل نہیں پائیں گے، اور جب یہ پیٹ کے اندر جائے گا تو پیٹ کے اندر ایسے کھولے گا جیسا کہ ہانڈی کھولتی ہے۔ یہ جہنم کے چند مناظر ہیں قرآن مجید نے جس کا تذکرہ کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، اور یہ ہر کسی کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ مثال کے طور پہ گھر میں باپ کماتا ہے تو سارے لوگ کھاتے ہیں، تو ایسا قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ باپ اگر صحیح عقیدے کے پر، صحیح عمل کے پر ہوگا تو اس کو نجات دی جائے گی، ساتھ میں پورے گھر والوں کو نہیں، بلکہ ہر کسی کو پرسنل ذاتی طور کے پر تیاری کرنا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کی۔ ہر کسی کو ذاتی طور پر ذمہ داری دی گئی ہے۔ قبروں میں جانے کے بعد وہاں کوئی آپ کا ساتھی، آپ کا رشتہ دار، آپ کے ماں باپ نہیں آئیں گے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ منکر نکیر جو 3 سوال کریں گے، من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من رسولک، تیرا رسول کون ہے؟ تو ہمیں ان تینوں سوالوں کے جوابات خود دینا ہوگا، اور جب تک ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں اچھے طریقے سے نہیں جانیں گے تو بتائیے ہم کیسے جواب دیں گے۔ آج دیکھیے
پورے ملک کے اندر SIR چل رہا ہے، مختلف چیزیں چلتی ہیں، تو ہر کوئی فکر کرتا ہے کہ کہیں میرے کاغذات کے اندر کسی طریقے کا کھوٹ نہ ہو، میں کسی جگہ کے پر پھنسوں نہ، میرا کوئی معاملہ نہ بگڑے، میرے بال بچوں کا، میرے قریبی رشتہ داروں کا۔ تو دنیا کے بارے میں ہمیں اتنی فکر ہے، جبکہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تو سوچئے آخرت جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں موت مانگنے کے بعد بھی ملنے والی نہیں ہے۔ جہنمی اکٹھا ہونے کے بعد داروغ جہنم کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک۔ سوچئے دنیا میں کوئی موت مانگتا ہے، لیکن وہاں موت کی طلب کریں گے، موت کے بارے میں فریاد کریں گے کہ ہمیں موت دے دی جائے۔ یہ سارے کے سارے جہنمی وہاں پر جائیں گے اور داروغ جہنم مالک کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے، وہ ہماری نہیں سن رہا ہے، ہم اس کو پکار رہے ہیں، آواز دے رہے، وہ نہیں سن رہا ہے، تو ہماری آواز کو اپنے رب تک پہنچا دے۔ اللہ سب سن رہا ہے لیکن ان کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو وہ داروغ جہنم مالک کو کہیں گے کہ تو ہماری آواز کو اپنے رب تک پہنچا دے، لیقضی علینا ربک، کہ اس زندگی کا خاتمہ کر دے جس میں ایک لمحہ سکون کا نہیں ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، جو سزائیں دی جا رہی ہے اسی کے پر روک دیا جائے گا، بلکہ یہ سزائیں بڑھتی جائے گی، عذاب بڑھتا جائے گا۔ جیسا کہ جنت میں نعمتوں کا اتمام بڑھتا جائے گا، ہر جمعہ کے دن انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ایسے ہی جہنم میں عذاب کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے گی، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وہاں جہنمی اللہ سے یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے، ہم دنیا کے اندر جائیں گے، دنیا میں جانے کے بعد نیک عمل کریں گے۔ آج سوچئے قبرستان چلے جائیے گا، قبرستان میں اگر مردوں کو بولنے کی طاقت دے دی جائے اور ان کی آواز ہم تک پہنچ جائے تو سوچئے وہ کیا تمنا کر رہے ہوں گے، کاش ہم کو دنیا کی زندگی کا ایک دن مل جاتا تو ہم اس میں خوب عبادتیں کرتے، ایسے اعمال کرتے جس سے اللہ راضی ہوتا، جہنم سے نجات پاتے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی زندگی عطا کی ہے، کل ہمیں کاش نہ کہنا پڑے، کل کاش نہ کہنا پڑے کہ کاش ہم کو ایک دن اور مل جاتا، یہ ایک سال اور مل جاتا، ایک مہینہ اور مل جاتا۔ نہیں، اللہ نے جو بھی زندگی دی وہ ہر کسی کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جواب میں کیا کہے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں عطا کی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے زمانے میں عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 100 سال 200 سال 300 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمریں ہزار سال ہوا کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، لیکن امت محمدیہ کی عمر گھٹا دی گئی ہے، لیکن عمل کے اندر فضیلت بہت رکھی گئی ہے۔ ہمیں لیلۃ القدر عطا کی گئی جس میں ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا، 83 سال سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، تو امت محمدیہ کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عمر میری امت کی رکھی گئی ہے، کم لوگوں کے جو اس سے تجاوز کریں گے، بہت کم لوگوں کے جو اس سے آگے بڑھنے والے۔ ابھی عام طور سے اگر لوگوں کا جائزہ لیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹھیک ہے، جو پرانے زمانے کے لوگ تھے اللہ نے ان کو عمریں زیادہ عطا کی، 100 سال بھی کراس کر جاتے تھے، لیکن نیا جنریشن جو آ رہا ہے، کیا اس جنریشن کے اندر ہمیں عمریں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ 40 سال 45 سال 50 سال کے اندر لوگ عمومی طور کے پر موت کا شکار ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک، بہت ساری بیماریاں، یہ عمومی طور کے پر نوجوان طبقہ شکار ہو رہا ہے۔ جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے 40 سے 60 سال کے درمیان کی، اس عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، بڑی بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور کب کس حالت میں موت واقع ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قرآن مجید کے اس پیغام کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ اب یہاں کل کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ کل موت آ جائے، کیا بھروسہ ہے؟ کسی کو بھروسہ ہے؟ کوئی اپنی گارنٹی دے سکتا ہے کہ نہیں میں کل جیوں گا، یا اتنے لوگ جئیں گے، اتنے لوگ مرنے والے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت جس طرح کل آنے والا ہے اس طرح موت کے آنے میں کوئی شبہ ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جس طرح کل آنے والا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، کل سنیچر ہے، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ کل سنیچر نہیں آئے گا، یقیناً آنے والا، اسی طرح موت آنے والی ہے۔
اور جس طرح جمعہ کے بعد سنیچر بالکل جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے۔ بتائیے کل مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، کل ہماری موت آنے والی ہے، بتائیے کیا ہمارے پاس اتنا عمل ہے کہ ہم اللہ کی جناب میں جانے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ ہماری گرفت تو نہیں کرے گا؟ ہمارے معاملات زندگی، حقوق العباد، حقوق اللہ سب کلیئر ہوں گے؟ ہماری تجارت، ہمارے معاملات سب بہتر ہوں گے؟ اللہ کہیں پر ہماری گرفت تو نہیں کرے گا؟ اپنا محاسبہ کیجئے، ہر کوئی اپنا جائزہ لے، اس لیے کہ ہم اپنے بارے میں جتنا بہتر جانتے کسی اور کے بارے میں نہیں جانتے۔ دوسروں کے بارے میں تو جو دکھتا ہے وہ جانتے ہیں، جبکہ ہم تو اپنے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا جائزہ لیجئے، اپنا ریکارڈ۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے کاروبار کا حساب رکھتے ہیں، ہم ایک دن میں، ہفتے میں، مہینے میں کتنا کماتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، ہمیں انکم کتنی ہو رہی ہے، پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، لاس تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں فکر ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچا کہ وہاں کا پروفٹ اور لاس کیا ہے، کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے؟ یہاں اس واقعے کو یاد کیجئے گا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے لیے بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان کی لونڈی نے دیکھا کہ انہوں نے چراغ کے پر ہاتھ رکھا اور فوراً ہٹا لیا۔ لونڈی کو حیرت ہوئی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو ہمیں بھی حیرت ہوگی نا کہ ایک بندہ رات کو تہجد کے وقت اٹھا ہوا ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کے لیے الحسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب بتائیے دنیا میں جنہیں جنتی ہونے کی بشارت ملی، اس کے باوجود یہ چراغ کے پر رات کے وقت تو اٹھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے، لونڈی میں نے سوال کیا کہ آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میں دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں دنیا کی آگ کو برداشت کر سکوں؟ نہیں کر سکتا، جبکہ جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ شدید اور خطرناک ہے، میں اسے کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ جب دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو آخرت کی جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یہ صحابہ ہیں، اب ان کے مقابلے میں ہماری زندگی، ہمارے اعمال کا کیا بھروسہ ہے؟ ہم تو ان کے خاک پا کے برابر نہیں ہیں، ان کے چلنے والی مٹی سے جو دھول اڑا کرتی ہے اس کے برابر نہیں ہے۔ بتائیے وہ اتنے پہنچے ہوئے جن کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے باوجود بھی یہ معاملہ ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ ذمہ داری ہے، اور اصل کامیابی یہی ہے جو جہنم سے نجات پا گیا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ ہر کوئی کامیاب نہیں ہے، ہر کسی کو پل صراط کے پر سے گزرنا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے جو پل صراط کو پار کیے بغیر جنت تک جا سکتا ہے۔ تو ہماری کامیابی کا راز جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، جہنم کی آگ کا، جہنم کے پانی کا، جہنم کے کھانے کا، یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ اتنی بھیانک جگہ ہے۔ قرآن مجید جس کے بارے میں کہتا ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سب سے بدترین ٹھکانہ ہے، اس سے بری جگہ انسان نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں اس سے نجات پانا ہے۔ کون ہے جو جہنم سے نجات نہیں پانا چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، تو ہمیں جنت کے لیے اعمال کرنا ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسٹیٹ مل جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے، جستجو کے آپ کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کی جنت جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے بندوں کے لیے، وہ آپ کو بغیر عمل کے، بغیر محنت کیے ہوئے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ محنت کرنا ہوگا، جستجو کرنا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں صحابہ بہت جینیس تھے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا، مال دینے کے لیے تیار، جان مانگی، جان دینے کے لیے تیار، اولاد مانگی، اولاد دینے کے لیے تیار۔ ان کو پتا تھا کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ یہ حالت تھی۔ اب یہاں جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ برزخی زندگی میں، قبروں کی زندگی میں سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بتائیے آپ رب کو جانتے نہیں، رب کی صفات کا علم نہیں ہے، رب کیا کرتا ہے، تو آپ کو کیسے جواب دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے؟ آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں علم ہوگا تبھی تو جواب دیں گے نا۔ تو
تو ہمیں اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور رب ہے تو ربوبیت کی بنیاد کے پر اس کے کیا اختیارات ہیں، کیا کرتا ہے۔ ربوبیت میں 3 چیزیں آتی ہیں، خالق ہونا، مالک ہونا، مدبر ہونا، یعنی پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد اس کا مالک ہے، اور مالک ہونے کے بعد انسان کی زندگی میں تصرف کرتا ہے۔ ہماری زندگی تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی من مرضی زندگی گزار رہا ہوں، جو میرا جی چاہتا ہے جس طریقے سے، نہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، کوئی چیز اللہ کے اختیار کے باہر نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ربوبیت کا علم ہونا چاہیے، تبھی تو ہم جواب دے پائیں گے۔ تو ہمیں یہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ خطبات ہے، دروس ہے، بہت سارے علماء کے بیانات ہیں جس کو ہم کو سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں علم حاصل ہونا چاہیے۔ تو توحید یعنی اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات میں اکیلا ماننا۔ اب اگر اس چیز کو ہم کھولنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑا طبقہ، اکثریت، میجارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے باوجود بھی شرک کرتی ہے، کلمہ گو مشرک ہے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کو اکیلا نہیں مانتی، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات کے اندر۔ یہ قبروں کے پر جانا، مزاروں کے پر جانا، یا ابھی دیکھیے کہ جو محرم کا موقع گزرا ہے 10 محرم، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جا رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، سب شرک ہے۔ یہ اللہ اس کو برداشت ہی نہیں کرے گا کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو یہ توحید ہے۔ اگر بندہ توحید کے پر ہوگا تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے گا۔ مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی سے ایک گارنٹیڈ دعا کا وعدہ کیا تھا کہ اس دعا کو میں رد نہیں کروں گا، یقیناً قبول کیا جائے گا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، اب تمام انبیاء نے اپنی اس دعا کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا، دنیا میں اس دعا کو مانگ لیا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں اس کو رد نہیں کرنے والا ہوں۔ لیکن وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی اس دعا کو بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کے رکھا ہے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ کیا اپنے آپ کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، یا صحابہ کے لیے، مکہ والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے؟ کس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو سنبھال کر رکھا؟ جو دعا رد نہیں ہوگی، اللہ جس دعا کو رد نہیں کرے گا، ریجیکٹ کی ہی نہیں جائے گی، وہ اس کے لیے گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ اس دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی اس دعا کو بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ شفاعت لامتی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن میری امتی کی شفاعت کے کام آئے گی۔ اب سارے لوگ خوش ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوگی اور قیامت کے دن آپ شفاعت کرنے والے اپنی امت کی، تو اس کا مطلب ہے سارے لوگوں کی نیا پار ہو جائے گی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح کر دیا میری شفاعت کن لوگوں کے کام آنے والی ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میرے ہر اس امتی کے کام آنے والی ہے جس کی موت شرک کے پر نہیں آئی ہے۔ اگر شرک ہے تو سوچنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ذریعے آپ کی شفاعت آپ کے حق میں کروائے گا، نہیں۔ اور جب نبی کی شفاعت نہیں ملے گی تو کامیاب کہاں سے ہوگے؟ تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ شرک کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نعوذ باللہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے، اکثریت اس بات کو مانتی ہے۔ یہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ تمام وجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکلے ہوئے، آپ ہیں، میں ہوں، کائنات کی جتنی چیزیں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی حصہ ہے۔ جب تمام چیزیں اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہ کفار، یہ مشرکین، تمام چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کفار اور مشرکین جو کہ اللہ کی ذات کا حصہ، اللہ اس کو جہنم میں خود ہی ڈالے گا، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ انتہائی بدترین قسم کا عقیدہ جو مسلمانوں کے درمیان فروغ پا رہا ہے اور اسے لوگوں کے درمیان پروسا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ میں نہیں پاتے ہیں۔ میں اشارتاً چند چیزیں آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں۔ تو شرک سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو اہم ہے
کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ یہ نماز، یہ روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی ہو۔ 3 لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مسلم کی روایت، کہ قیامت کے دن بہت اختصار کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک عالم دین کو لایا جائے گا، ایک مالدار کو لایا جائے گا، اور تینوں کو اللہ پیش کرنے کے بعد سوال کرے گا کہ کیا تم لوگوں نے میری نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ اب شہید کے نزدیک سب سے بڑا عمل یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑا، دشمنوں سے لڑا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد عالم دین کہے گا کہ میں نے تیرے دین کو پھیلایا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کا علم لوگوں کو سکھایا۔ مالدار کہے گا کہ میں نے اپنا مال جس راہ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا اس راہ کے پر خرچ کرنا چاہیے، غربا پر خرچ کرنا چاہیے، وہاں خرچ کیا، مسجد میں خرچ کرنا ہے وہاں کیا، مدرسے میں وہاں کیا، مریضوں کے پر وہاں کیا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ضرورت پڑی میں نے اپنا مال نہ خرچ کیا ہو۔ اللہ تینوں کو کہے گا تم سب جھوٹے ہو، اور تم لوگوں نے یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ یہ دنیا کمانے کے لیے، لوگوں کے درمیان ناموری، شہرت کمانے کے لیے کیا۔ تینوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ بتائیے شہادت معمولی چیز ہے، اپنی جان کی قربانی، اور علم دین انسان اسے برسوں لگاتا ہے حاصل کرنے کے لیے، اور پوری زندگی لگاتا ہے لوگوں کے درمیان اللہ کا دین سکھانے کے لیے، وہ بھی رائے گاہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مالدار، آج کے وقت میں مال کمانا آسان نہیں، مال کمانے کے بعد یہ جذبہ ہونا چاہیے، جگر ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ اب جب یہ تمام چیزیں ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ عمل صرف اللہ کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ لوگوں کے درمیان کچھ حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ریاکاری، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ خوف ریاکاری کا ہے، دجال سے بھی زیادہ، جبکہ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ خوف اور خطرہ کس بات کا ہے؟ ریاکاری کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری عبادتوں کے اندر ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہماری نماز کے اندر شامل ہے، روزہ رکھ رہے روزے کے اندر شامل ہے، قربانی کر رہے قربانی کے اندر شامل ہے، حج کے اندر شامل ہے، ہماری تمام تر عبادتوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جسے اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کیسے فیصلہ کریں گے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ نہیں فیصلہ کر سکتے، اس لیے کہ وہ نیتوں کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو ریاکاری ہماری عبادتوں کے اندر چھپی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مشرک ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے۔ تو جہاں بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل ہو گیا، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اخلاص باقی نہیں رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی عمل کو نجات کا ذریعہ بنائے، تو اس میں صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی خاطر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر دعا ہے۔ دعا بڑی اہم چیز ہے۔ دعا کے بارے میں سمجھیے گا کہ دعا ہم مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے، بہرحال وہ ایک تفصیل ہے، لیکن دعا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے، دعا نہیں مانگتے، تو انہیں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا۔ اب دعا مانگنے کا مطلب کیا؟ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ محتاج ہے، اللہ غنی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کے سامنے مانگنے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تو عطا کرنے والا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک ذرے کے لیے تیرا محتاج ہوں۔ یہ اصل ہے دعا کا مفہوم۔ اب دعا کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، پوری تفصیل ہے۔ کوئی اس کا مطلب یہ نہ لے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت جیسا نبی بتاتا ہے ویسا کرنا ہے، جس وقت بتائی گئی ہے اسی وقت کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس و لحاظ کیا جائے گا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کیا نماز ہم جب چاہے پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے وقت متعین کیا گیا، نبی کی سنت طے کی گئی۔ کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں وقت نماز پڑھوں گا، 5 کے بجائے 6 وقت پڑھوں گا، 9 وقت پڑھوں گا، 10 وقت پڑھوں گا، نہیں، کوئی یہ نہ کہے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، جتنا طے کیا، جس وقت طے کیا ہے اسی وقت ادا کی جائے گی۔ تو دعا بھی عبادت ہے، اور عبادت جیسا نبی نے طے کیا ہے اسی کے اعتبار سے ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم دعا جب چاہیں جیسے چاہیں مانگے۔ ہاں، جہاں جہاں دعا کا وقت ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ گھر میں داخل ہو دعا پڑھ کر، باہر نکلے دعا، یہ بہت اہم چیزیں۔ دعا دراصل ہمارے لیے سیکورٹی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوتا ہے جو دعا کی برکت سے ہمارے مال کو، ہماری جان، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے جنہیں محافظین کہتا ہے، سیکورٹی گارڈ کہا جاتا ہے۔ سورہ نام میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے۔ یہ کب؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کی بنیاد پر آپ گھر میں داخل ہوں گے دعا پڑھیں گے، دعا پڑھتے ساتھ گھر میں اگر کوئی شیطان ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے بھاگ جائے گا، اس لیے کہ دعا کی وجہ سے اللہ نے حفاظت کرنے والے فرشتے نازل کیے۔ رات کے وقت تو سو رہے ہیں، سونے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، رات بھر ایک محافظ اللہ کی طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے اندیکھی مخلوق سے جو ہمارا ازلی دشمن ہے بہت آسان طریقہ ذکر اذکار کا بتایا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام کیجئے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو سنت ہے لوگ اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، اور جو بدعت ہے اجتماعی دعا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مانگا ہی نہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مانگا کرتے تھے، ہمارے اس کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی نبی کی سنت کو حذف کر دیا اڑا دیا گیا، اور اس کی جگہ بدعت کو لا کر جو لانچ کر دیا گیا ہے۔ تو جو سنت ہے اس کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو ہم کو جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ لڑائی کے موقع کے پر پرانے زمانے کے اندر دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ کے اندر، بائیں ہاتھ کے اندر جو ڈھال استعمال کی جاتی تھی کہ اگر دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس کا وار روک سکے۔ تو یہ ڈھال ہے، یعنی یہ جہنم سے ہم کو بچانے والی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں دور کرے، تو روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ روزہ ہوتا ہے جو رمضان المبارک میں رکھا جاتا ہے، پورا رمضان رکھا جاتا ہے، وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے روزے ہیں۔ عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس دن حجاج اکرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں۔ اس کے علاوہ عاشوراء کا روزہ 2 روزہ ہے، 9 اور 10 تاریخ کو رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ، فضیلت ثابت ہے۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات یہ بھی رکھنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کے روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن لوگوں کے اعمال اللہ کی جناب میں پیش کیے جاتے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی جناب میں پیش ہو تو روزے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ کے یہاں پر پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایام بیض ہے، ہر مہینے کے 3 روزے، ایام بیض 13، 14 اور 15 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر چاند مکمل گول ہوتا ہے، بدر کامل ہوتا ہے، اس بنیاد کے پر اسے ایام بیض یعنی روشن دن کہا جاتا ہے۔ تو یہ روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ روزہ صرف رمضان میں نہیں ہے بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن آپ حرم میں چلے جائیے گا، وہاں آپ کو برابر پیر اور جمعرات کے دن دسترخوان سجا ہوا ملے گا، روزہ داروں کے لیے، افطار کرنے والوں کے لیے، اس لیے کہ وہاں عمومی طور کے پر لوگ جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے آج بھی زندہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم بندے کو دیکھو کہ وہ فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، 5 وقتوں کی کرنا ہے، لیکن خاص طور کے پر فجر اور عصر کے بارے میں کہا، اگر وہ ان دونوں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے تو اسے جنت کی بشارت دو، یہ اس کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جس میں سے میں چند کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو حقوق اللہ تھا، حقوق العباد کے اندر بھی، یعنی جو بندوں سے متعلق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بچیاں ہوتی ہیں، یہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 4 بچیاں عطا کی، بیٹیاں تھیں،
اور جتنے بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن چاروں کے چاروں بیٹیاں جوانی کی عمروں کو پاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، خاص طور سے آپ خواتین کے لیے ہفتے میں ایک دن طے کر کے رکھا جس میں خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، وہ پروگرام صرف خواتین کے لیے ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچیاں، اگر کسی کی 2 بچیاں فوت ہو جائے، 3 بچیاں فوت ہو جائے، اس کے پاس صبر کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ کہا کہ اس کے لیے بھی جنت ہے، تو بہت بڑی نعمت۔ اور اگر کوئی اپنی بچیوں کی پرورش کرتا ہے، پرورش کرنے کے بعد اچھی جگہ پر اس کا نکاح کرتا ہے، تو یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے جنہیں بچیاں عطا کی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمارے سامنے ایک بہترین آپشن رکھا ہے جس کے پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا ہے مسلم کی روایت میں۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو بھیکارن ہوتی ہے، بھیک مانگنے والی عورتیں، اس کی کوئی عزت ویلیو نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اگر وہ ایمان والی ہے اور اس کے اندر شفقت ہے، محبت ہے، اس جذبے کی اللہ قدر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مسلم کی روایت میں کہ ایک بھیکارن اپنی 2 بچیوں کو لے کر میرے پاس بھیک مانگنے کے لیے آئی، بڑی شدید بھوکی تھی۔ اب میرے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، صرف 3 کھجوریں تھیں۔ میں نے وہ تینوں کھجوریں اٹھائیں اور اٹھا کر اس کو دے دیا۔ یہ ہے ایثار، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ اس سے سماج اور معاشرے کے اندر محبت پروان چڑھتی ہے۔ اور اگر ہم دوسروں کی چیزیں اپنی طرف کھینچنا چاہیں گے، رسہ کشی ہوگی، تو اس سے تنازعات اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضرورت کی رکھی ہوئی 3 کھجوروں کو اٹھایا اور اس مانگنے والی عورت کو دے دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنی دونوں بچیوں کو 1 کھجور دی اور 1 کھجور خود کھانا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی کھجور کھانا چاہ رہی تھی، دونوں بچیاں بہت بھوکی تھی، فوری طور کے پر ماں سے اس 1 کھجور کا بھی مطالبہ کر لیا جو ماں کھانا چاہتی تھی۔ اب بچیوں کو کیا پتا کہ ماں بھی بھوکی ہے، اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے، اسے بھی مانگ لیا۔ اب ماں ہوتی ہے، سوچئے کہ اپنی بھوک کے پر اس نے بچیوں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہوئے اس 1 کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں کو آدھی کھجور دے دی، خود بھوکی رہ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ فَعَجَبَنِ شَأْنُهَا، یہ عمل دیکھ کر میں حیران ہو گئی، تعجب میں پڑ گئی کہ اس ماں کے دل میں اپنی بچیوں کے لیے کتنی محبت ہے کہ اپنی بھوک کے پر اس نے اپنی بچیوں کی بھوک کو ترجیح دی، وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھا، بچیوں کو کھانا کھلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس واقعے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوچئے کہ ایک مانگنے والی بھیکارن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی بنیاد کے پر جنت واجب کر دی ہے یا اس کو جہنم سے نجات دے دی ہے۔ یہ بچیاں، یہ بیٹیاں، ان کے پر رحم و کرم کرنا، شفقت کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ تو یہ بچیوں کی بہترین پرورش بھی دراصل جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ اور بھی چند واقعات، بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، صرف یہی ایک عمل تھا کہ اس نے راستہ چلتے وقت تو دیکھا کہ ایک ٹہنی باہر نکلی ہوئی ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، تو اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا کہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے اس عمل کی بنیاد کے پر اس کو جنت میں داخل کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، جنت اللہ کی ہے، اللہ مالک ہے، اور مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے داخل کرے۔ وہ صرف کوئی وجہ تلاش کرتا ہے، کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے جس کی بنیاد کے پر اپنے بندے کو جنت میں داخل کر سکے۔ اللہ ہمیں بخشنے کے، معاف کرنے کے، رحم و کرم کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے ایک زانیہ، بدکار، ویشیہ جسے ہم طوائف کہتے ہیں، جس کی زندگی دراصل کالے دھندے کے اندر گزری، وہ ایک راستے سے گزرتے ہوئے ایک جگہ پانی پینے کے لیے اترتی ہے، وہاں پر ایک کتے کو دیکھتی ہے کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جو شدت مجھے لاحق ہوئی ہے پانی کی وہ اسے بھی لاحق ہوئی ہے۔ اس نے اپنے چرمی جوتے کے اندر جو موزہ تھا چمڑے کا، اس کے اندر پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے اس کی زندگی کے ان تمام امور کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی زندگی کن حالات کے اندر گزاری، اس کی زندگی کا ایک ایک دن کن گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔
اللہ نے اپنے رحم و کرم کی بنیاد کے اوپر اس کو جنت میں داخل کر دیا، اللہ بہانے تلاش کرتا ہے، میں اپنے بندے کو کیسے بخش دوں، کیسے اس کے گناہ کو معاف کروں، کیسے اس کو جہنم سے نجات دلاؤں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو چیز بیان کی، جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے بہت سارے امور بتا کر رکھے، اور جس کو جو موقع مل جائے آپ اس کے ذریعے سے اللہ کے رحم و کرم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ اللہ نے ہمیں چند مواقع عطا کیے، اس کے علاوہ حسن اخلاق ہے، اور مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرنا ہے، توبہ استغفار ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جس کو جو موقع ملے جہنم سے نجات حاصل کرنے کا، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو بہت سارے مواقع دیے، زیادہ ملے تو زیادہ حاصل کرنا چاہیے، ہمیں آپشن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اپنے اخلاق کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، توحید کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، بچی کی پرورش کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، جو موقع ملے ہم کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ابتدا میں جو بات کہی، قرآن مجید نے ہر کسی کو ذمہ داری دی ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور جب تک ہم اس سے نہیں بچیں گے جنت میں جا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس کی بنیاد کے پر ہم جہنم سے نجات پا سکے اور جنت میں داخلہ مل سکے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔